ہجرت رسول کا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ مدینے کے انصار کے بڑے بڑے سردار آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اسلام اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت میں جان قربان کرنے کی۔ جب کفار کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، جان نثاران مصطفیٰ کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو یہ مسلمانوں کے مخالف ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے کر مدینہ پاک کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ مکے میں رہنے والے تقریباً سبھی مسلمان ہجرت کر گئے، سوائے ان لوگوں کے جو مشرقین کے قیدی تھے یا مریض تھے یا کمزور تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو اپنے ساتھ مکے میں ہی رکنے کا ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کی طرف سے ابھی ہجرت کا حکم نہیں ملا تھا۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انتظار میں تھے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ سفر ہجرت کا موقع ملے۔ بڑے شوق سے 4 مہینوں تک اپنی 2 اونٹنیوں کو کیکر کے پتے کھلائے تاکہ سفر ہجرت میں کام آئے۔ دار ندوہ وہ جگہ تھی جہاں مکے میں کفار اپنی میٹنگ کیا کرتے تھے، مشورے کیا کرتے تھے۔ تو یہاں انہوں نے یہ میٹنگ کی کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان کو سلیکٹ کیا جائے اور سب معاذ اللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یک بارگی حملہ کر دیں۔ تو سب قبیلوں سے خون بہا نہیں لیا جا سکے گا۔ خون بہا کیا ہوتا ہے؟ قتل کی قیمت، معاوضہ۔ جبریل امی سید الملائکہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی خبر مکہ مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ اللہ پاک کا حکم آ گیا کہ مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ میرے نبی، آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے گھر آ کر انہیں ہجرت کی اجازت ملنے کا بتاتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ آج ہی رات ہجرت کا ارادہ ہے۔ اب عاشق اکبر کا عشق رسول دیکھیے، یہ خبر سنتے ہی عرض کی، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا مجھے بھی آپ کے ساتھ چلنے کا شرف ملے گا؟ فرمایا ہاں، تم ہی میرے رفیق سفر ہوگے۔ یہ سنتے ہی صدیق اکبر اتنا خوش ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، خوشی کے آنسو۔ 2 اونٹنیاں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے سفر ہجرت کے لیے پال رکھی تھی۔ ایک بہتر اونٹنی بارگاہ رسالت میں سواری کے لیے پیش کی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قیمت لگا کر ہی قبول کیا۔ اب صدیق اکبر کی جانثاری دیکھیے، فہم دیکھیے، تدبر دیکھیے، وفاداری دیکھیے، ہجرت کا انداز دیکھیے، کیسا پلان بناتے ہیں۔ کفار مکہ کی جاسوسی پر اپنے بیٹے کو لگاتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہے اور ان کے خطرناک ارادوں سے ہمیں باخبر رکھے، اپڈیٹ کرے۔ اپنے غلام کو غار ثور میں قیام کے دوران بکریوں کا دودھ پہنچانے کا کام سونپتے ہیں۔ اپنی بیٹی کو کھانے کا انتظام کرنے کا فرماتے ہیں اور 3 دن غار میں کھانا پہنچانے کی ذمہ داری بیٹی کی لگاتے ہیں۔ اور عبداللہ بن عریقط جو کہ مشرک تھا، اسے مدینہ پاک کا راستہ دکھانے کے لیے کرائے پر رکھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیسی پلاننگ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے صدیق اکبر کے گھر، اور صدیق اکبر کی شہزادی کھانا تیار کرتی ہیں۔ عاشق اکبر صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جمع کیا ہوا سب مال اپنے پاس جو لیا تھا ساتھ لے لیا۔ کتنا تھا وہ مال؟ 5000 درہم یا 7000 درہم۔ اور باپ کو معلوم نہ ہو، ابھی انہوں نے قبول اسلام نہیں کیا تھا والد نے۔ یہ فتح مکہ پر ابو قحافہ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا صدیق اکبر کے والد نے۔ باپ کو معلوم تھا کہ میرا بیٹا ابو بکر عاشق اکبر ہے، سب کچھ لٹا دے گا۔ پوتی کو کہا، لگتا ہے تمہارا باپ سب کچھ ساتھ لے گیا، تمہارے لیے کچھ نہیں چھوڑا۔ تو بیٹی کن کی تھی؟ صدیق اکبر کی۔ کہا، دادا جان ہمارے لیے خیر چھوڑ کر گئے ہیں، وہ جلدی سے اس جگہ جہاں مال رکھا جاتا ہے پتھروں کی ٹکڑیاں رکھ دی اور نابینا دادا کا ہاتھ لگوایا، دیکھیں کچھ رکھا ہوا ہے نا۔ اب وہ مطمئن ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ رات کو جب کفار مکہ نے
میرے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر کا گھیرا کیا، محاصرہ کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امانتیں سپرد کی، فرمایا میرے بستر پہ لیٹ جاؤ۔ یہ امانتیں مالکوں کے سپرد کر کے مدینے آ جانا۔ حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ رات بڑے سکون سے میٹھی نیند سوتے ہیں۔ کیوں؟ یقین ہے کہ آج رات شہادت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ امانت سپرد کرنا اور پھر میرے پاس آ جانا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی خاک مٹی ہاتھ میں لی، سورہ یاسین شریف کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت فرماتے ہوئے گھر سے باہر تشریف لائے، اور جو گھیرا کیے ہوئے کافر تھے ان کے سروں پر مٹی ڈالتے ہوئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس شان سے تشریف لے گئے کہ کسی کو نظر نہیں آیا۔ مقام حزورہ پر کھڑے ہو کر کعبے کو دیکھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے شہر مکہ، تو مجھے دنیا میں سب سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو مجبور نہ کرتی میں تیرے سوا کہیں اور نہ جاتا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر ہیں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، مکے سے مدینے کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ چلنے کا انداز کیا ہے؟ آئے ہے کبھی آگے کبھی پیچھے چلتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ اگر کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو میں آڑے آ جاؤں۔ سبحان اللہ۔ راستے میں صدیق اکبر کی مبارک انگلی زخمی ہو گئی، خون صاف کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں اے انگلی تجھ سے صرف خون ہی تو بہا ہے، تجھے جو تکلیف آئی ہے کیا وہ اللہ پاک کی راہ میں نہیں ہے؟ چلتے چلتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک قدم جب زخمی ہوئے تو صدیق اکبر نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور غار ثور تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، بہت اونچا غار ثور۔ غار ثور پر صدیق اکبر پہلے خود غار میں داخل ہوتے، غار کو صاف کرتے ہیں، اس میں جو سوراخ تھے اس میں اپنے کپڑے کو پھاڑ کر بند کرتے، ایک سوراخ باقی رہ گیا، اور یہ وہی سوراخ تھا جس میں سانپ اپنا راستہ نکالتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کرتے ہیں غار میں آنے کا، اور جو سوراخ بچ گیا اس پر اپنی پاؤں کی ایڑی رکھتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صدیق اکبر کی خدمت دیکھی تو دعا کی، یا اللہ قیامت کے دن ابو بکر کو جنت میں میرے ساتھ جگہ عطا فرما۔ اللہ پاک نے وہی فرمائی کہ آپ کی دعا قبول ہوئی۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر انور صدیق اکبر کی گود میں رکھا اور آرام فرمانے لگے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس موقع پر یہ سعادت صرف صدیق اکبر کو پوری دنیا میں حاصل تھی، یہ جو عبادت کر رہے تھے، حضور کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے جس سوراخ پر ایڑی رکھی ہوئی تھی اس میں چھپے ہوئے سانپ نے آپ کی ایڑی پر ڈس لیا۔ تکلیف تو ہو رہی ہے، ایڑی نہیں ہٹاتے، اور شدت کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک پر گرتے ہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، فرماتے ہیں ابو بکر کیا بات ہے؟ عرض کی حضور ڈس لیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سانپ نے ڈسا تھا اپنا تھوک مبارک لگایا، زہر کا اثر چلا گیا، مگر ڈسنے کا نشان باقی رہا۔ اور کہتے ہیں کہ آج بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل میں انگوٹھے پر سانپ کے ڈسنے کا نشان موجود ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب دہن اقدس کی برکت سے صدیقیوں کو کوئی سانپ ڈستا نہیں ہے، اگر ڈس لے تو زہر اثر نہیں کرتا۔ غار ثور میں صدیق اکبر کو پیاس لگی تو میرے نبی، سچے نبی، اچھے نبی، پیارے نبی، سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو کیسا پانی پلایا؟ دودھ سے سفید، شہد سے میٹھا، اور فرمایا یہ اللہ پاک نے خصوصاً تمہارے لیے جنت الفردوس سے غار ثور تک نہر بنا کر پانی بھیجا تاکہ تم پی سکو۔ کفار قریش پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہوئے قدموں کے نشانات کی مدد سے غار تک پہنچے۔ کفار کی آہٹ پا کر صدیق اکبر
گھبراتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے کہ قدموں پر نظر ڈالیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلاسا دیتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اللہ پاک نے غار کے باہر ان دونوں کے قدموں کے نشانات اپنی قدرت سے مٹا دی۔ غار کے منہ پر مکڑی کا جالا بن دیا گیا، اس کے کناروں پر کبوتری نے انڈے دے دی۔ یہ منظر دیکھ کر کفار سمجھے یہاں کوئی نہیں، واپس چلے گئے۔ اللہ حضرت کا شعر یاد آ رہا، جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی جان ہے، تو جان نظر آتی ہے، ہمیں اپنی جان نظر نہیں آتی نا، تو کیوں دشمن غار کے گرد پھر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 3 دن تک غار ثور میں قیام رہا۔ اس قیام کے دوران صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا آپ کو مکے کے کفار کی خبریں دیتا۔ جب وہ باہر نکلتا تو آپ کا صدیق اکبر کا آزاد کردہ غلام بکریاں لے کر آتا تھا تاکہ آپ کو بکریوں کا دودھ پیش کرے، اور آپ کے بیٹے کے پیچھے بکریوں کا ریوڑ چلاتا تاکہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے شہزادے عبداللہ کے قدموں کے نشانات مٹ جائیں، کسی کو ان کے آنے کی خبر نہ ہو۔ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی بیٹی 3 دن بڑی رازداری تک کھانا پہنچاتی ہیں۔ 4تھے دن آپ حضرات غار سے باہر تشریف لائے تو عبداللہ بن اریقط صدیق اکبر کے حکم پر 2 اونٹنیاں لے کر انتظار کر رہا تھا، جس پر دونوں حضرات سوار ہو کر مدینے کی طرف سفر شروع کرتے۔ ساحل کے خفیہ راستے سے مدینے کی طرف عبداللہ بن اریقط چل پڑا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی پر میرے نبی سوار ہے۔ ادھر مکے میں اعلان ہوتا ہے جو ان دونوں کو گرفتار کرے 100 اونٹ ملیں گے۔ اس مجلس میں سراقہ بن جعشم بھی بیٹھا تھا، ابھی قبول اسلام کا شرف حاصل نہیں ہوا تھا۔ سراقہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر کا پیچھا کرتے ہیں، قریب پہنچتے ہیں تو صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہمیں پکڑنے والا قریب آ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر رونے لگتے ہیں۔ فرمایا اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ اپنے لیے نہیں روتا، اس خوف سے روتا ہوں کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ عاشق اکبر ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اور سراقہ کا گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ اس نے عرض کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاف کر دیا، گھوڑا زمین سے نکلا اور سراقہ بن جعشم یہ واپس ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے قبول اسلام کا شرف حاصل کیا تھا۔ بالآخر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر مقام قبا پر پہنچتے ہیں۔ دوران سفر اللہ کے رسول کے انوار صدیق اکبر پر اس طرح پڑتے ہیں کہ قبا والے آقا اور غلام کی پہچان کرنے میں مشکل میں آ جاتے ہیں۔ جب دھوپ آئی، صدیق اکبر نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر پھیلائی تو لوگوں نے پہچانا آقا کون ہے، غلام کون۔ قبا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول پیر کے دن پہنچے، اور یہی تاریخ اسلامی کی ابتدا ہے۔